بہت سے آخرت کے مقامات ہیں جہاں پہ تلاوت قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ موت کے وقت تلاوت قرآن آپ کی موت میں آسانی کا باعث بنے گی۔ قبر کے اندر تلاوت کرو، قبر یعنی کہ منو مٹی اندھیرا ہے، ہاں اندھیرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی قرآن مجید روشنی بن کے آپ کی قبر کو روشن کرے گا۔ برزخ میں قرآن مجید جو صورت آپ زندگی میں پڑھتے ہوں اور اس صورت کو ریگولر پڑھتے ہیں، برزخ کے سفر میں بھی وہ صورتیں آپ کی مدد کے لیے آئیں گی۔ پل صراط پہ قرآن آپ کی مدد کرے گا، جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کی قرآن مدد کرے گا۔ ایک روایت ہے سورہ ملک کے بارے میں کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے پوری زندگی مر گیا تو قیامت کے دن سورہ ملک اس تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی اور جھگڑا کر کے کہے گی کہ یا اللہ اسے تو نے جنت میں بھیجنا ہے کیونکہ دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ تو آخرت میں قرآن مجید کے بھی اتنی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، سورہ ملک قرآن مجید کے یعنی کہ اپنا ہے آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے، میرا خیال 30 آیات ہیں، اتنی لگ بھگ 29-30 آیات ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے، 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اس کا فائدہ یعنی کہ گور سے لے کے جنت کے دروازے تک آپ کو قرآن مجید دے گا۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب سوال بھی لے لیجئے گا اسی کے ساتھ جو آپ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو شروع میں نے بھی آیات کی کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایک ایسی کتاب کہ جس میں نبوت سے لے کے طہارت تک کے مسائل موجود ہیں، روزمرہ کی زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، چاہے جھوٹ ہو، چاہے والدین کے ساتھ رویہ ہو، پڑوسی کے ساتھ رویہ ہو، اپنے سے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ ہو، اپنے باس کے ساتھ رویہ کیسا ہے وہ تک رویہ ہو، یہ جو احترام کا تقاضا بتاتا ہے، اخلاقیات کا سبق دیتا ہے، عبادات کا سبق دیتا ہے، اس کتاب سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو کوئی نسخہ ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا، اس طریقہ کار پہ عمل پیرا کیسے ہونا ہے، کس طریقے سے؟ میرے محترم آج بھی میں یونیورسٹی میں یہ گزارش آپ سے کر دوں کہ اگر روزانہ ہم قرآن مجید کو یہ جیسے محترم نے فرمایا یہ کوئی مسلک کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ آفاقی کتاب ہے اور سائنسی کتاب بھی اور یہ سائنسی کتاب بھی نہیں ہے۔ روزانہ اگر ہم قرآن مجید کو تھوڑا سا وقت دینا شروع کریں اور اس میں غوطہ خوری کریں، غوطہ زنی کریں، آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے لگیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ بہت ساری صورتیں اس کے جو مرکزی مضامین ہیں، مکی صورتوں کے جو مرکزی مضامین ہیں، مدنی صورتوں کے جو مرکزی مضامین ہیں، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے۔ مثلا میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، وہ نوجوان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں تو قرآن کریم میری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، جو نوجوان ہے وہ سورہ یوسف کو پڑھے، یوسف وقت کے نوجوان ہیں، کیسے وہ اپنے دامن کو بچا رہے ہیں، اس قرآن کریم اس بند کمرے کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کریم اس بند کمرے کا ذکر کر رہا ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ حضرت یوسف کے کردار کا ذکر کر رہا ہے۔